شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے، لیکن آپ کی وفات و تدفین کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا، اور کیا اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دریائے نیل میں ہی ہے، یا پھر ان کا مقبرہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے؟ اسی موضوع پر بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ پوسٹ کو آخر تک پڑھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: حضرت یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نبوت کی چمک اوائل عمر سے ہی آپ کے پیشانی سے جھلک رہی تھی اور اسی نور نبوت کا حصہ تھا۔ آپ کے دماغ اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھیں۔ خداداد صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں ایک مکمل سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام نامی سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کی وفات کی، تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقامی دفن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے وقت ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے محلے میں دفن کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیض و برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ آپ علیہ السلام کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 120 برس تھی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 741 برس کی عمر پائی۔ آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 180 سال کی ہوئی۔ اسی طرح آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 571 سال کی ہوئی۔ یہاں آپ سے ایک حدیث مبارکہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ ابن ابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عربی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ
کچھ دنوں بعد عربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ایک اونٹنی دیجیے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسرائیل کی بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ ایک بڑھیا کے سوا اور کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے واقف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دے۔ بڑھیا نے کہا کہ ہاں ضرور دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس بڑھیا اسی وقت وحی آئی کہ اس بڑھیا کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ جب پانی نکالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا کہنے لگی اب زمین کھودنا شروع کر دو۔ جیسے ہی زمین کھودنا شروع کیا تو قبر مبارک ظاہر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور اب چلنے لگے تو راستہ بھی صاف نظر آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پوسٹ پسند آئی ہوگی۔ اس پوسٹ کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس کی صورت میں اپنی رائے ضرور پہنچائیں۔ اپنے اور گرد نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔